کے لیے تمام درود و سلام محمد والے محمد کے لیے ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام ہے فراز احمد اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ ناظرین، آج میں عالم برزخ کا ایک ایسا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ جس واقعے سے ہمیں بہت سی تعلیمات ہمیں ملنی ہیں۔ ان واقعات کو پڑھنے کا مقصد، آپ لوگوں کے ساتھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی عالم برزخ کی زندگی کو کیسے سنوار سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، واقعہ کچھ یوں ہے۔ 5ویں امام جناب امام محمد باقر صادق علیہ السلام کا دور تھا۔ وہ آل محمد کا ایک بہت ماننے والا تھا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا تھا۔ وہ ہر شب جمعہ جمعرات کی رات عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک کاروان جا رہا تھا، وہ اس کاروان کے ساتھ ہو لیا۔ اس کاروان کے ساتھ جاتے وہ ایک سفر کر رہا تھا کہ رستے میں ایک قبرستان پڑا۔ اس نے کہا کیوں نہ آج شب جمعہ ہے اور سامنے قبرستان میں ایک جگہ علیحدہ سے بنی ہے کہ جہاں میں اپنی عبادت کر سکتا ہوں اور ان مرحومین کے لیے شب جمعہ جا کر کیوں نہ کچھ پڑھائی کی جائے۔ اس مومن کا مقام کیا ہے، وہ مقام پہلے سن لیں۔ اس مومن کا مقام یہ تھا کہ وہ ہر رات نماز شب پڑھا کرتا تھا۔ نماز شب، نماز تہجد۔ سوچیں کہ جو اتنا عبادت گزار تھا وہ کتنا زیادہ اسلام کی طرف رجوع کرنے والا شخص تھا۔ بہرحال ہوتا یہ ہے کہ وہ جاتا ہے قبرستان میں، اور قبرستان میں جانے کے بعد وہ عبادت اپنی شروع کر دیتا ہے، کیونکہ شب جمعہ تھی۔ جب وہ عبادت کر کے فارغ ہوتا ہے، مرحومین کے لیے فارغ ہوتا ہے، پھر وہ قبرستان سے باہر نکلتا ہے۔ ہوتا قبرستان کے اندر ہی، لیکن اس کمرے سے وہ باہر نکلتا ہے۔ یہاں رک کر پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ وہ بات کیا ہے؟ قبرستان جا کر اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اس نے کہا الفو الفو الفو، انگلش میں کہیں تو سوری سوری سوری، یا اللہ معاف کر دے، میں ان کی طرف سے استغفار پڑھتا ہوں، میں ان کی طرف سے استغفار پڑھتا ہوں کہ تو میری استغفار کو ان کے بہاف میں ان کی طرف سے قبول کر۔ اور پھر وہ دیگر نمازیں، عبادات، زیارات اور صورتیں پڑھ کر آخر میں دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے کے بعد کہتا ہے پروردگارا، تجھے واسطہ اپنے پیارے حبیب اور ان کی آل کا ان سب کی عذاب کو ختم کر دے۔ جس پر بھی عذاب قبر ہو رہا ہے، عذاب فشار ہو رہا ہے، عذاب سکرات ہو رہا ہے، وہ عذاب ختم کر دے، سارا عذاب ختم۔ اب جیسے ہی وہ اس کمرے سے باہر نکلتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے؟ یہاں سے واقعہ شروع ہے۔ جب وہ قبرستان کے اندر جو کمرہ تھا، اس عبادت گاہ سے باہر نکلتا ہے، وہ دیکھتا ہے ہر قبر کے باہر کفن پہنے مردہ بیٹھا ہے۔ اس کے نام کا جو پھول اسے مل رہا ہے، وہ اس پھول کو اٹھا کر اپنی قبر میں ڈال رہا ہے۔ اور جہاں حد نگاہ تک قبرستان میں وہ دیکھتا ہے، ہر مرا ہوا شخص کفن پہنے اس پھول کو، آسمان سے جو پھول گر رہے ہیں انہیں اپنے اکٹھا کر کے قبر میں رکھ رہا ہے۔ اس نے دائیں دیکھا، اس نے بائیں دیکھا، ہر طرف یہ ماحول تھا۔ یہاں رک کر میں ایک بات کرنا چاہوں گا۔ یہ کیا تھا؟ شب جمعہ روحوں کو اللہ آزاد کرتا ہے کہ جاؤ اپنے گھروں کو، تمہارے عزیز و اقارب جو تمہارے لیے ایصال ثواب کریں، اس کو تم لاؤ، تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، تو تمہارے اگر اوپر عذاب ہو تو وہ کم ہو جائے گا۔ شب جمعہ روحیں گھر آتی ہیں، خصوصاً والدین کی روحیں گھر آتی ہیں۔ کتاب کا نام ہے منازل الاخرہ، اس کے اندر بھی یہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت موجود ہے
किताब का नाम इसलिए लिया ताकि लोग जो पूछते हैं मुझसे हवाले कि किस किताब में लिखा है, तो मैंने किताब का हवाला बता दिया और मैं खुद वो किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मनाज़िरुल आखिरा, इल्लामा शेख अब्बास कुमी की लिखी हुई। ठीक है, फिर क्या होता है, आते हैं अपनी वापस वीडियो पर। होता ये है कि शब जुमा वो जब इबादत कर रहा था, वो इबादत खाने से जब बाहर आया, वो देखता है हर कब्र के सिराने मुर्दा कफन पहने बैठा है और जो ऊपर से फूल गिर रहे हैं वो उनको इकट्ठा करके कब्र में रख रहा है। उसने हर जगह देखा तो हर जगह यही उसको देखने को मिला कि हर मरहूम फूलों को अपनी कब्र में रख रहा है। लेकिन उसने देखा सामने एक बंदा है जो अपनी कब्र के बाहर खड़ा होकर अपनी कब्र के अंदर देख रहा है। उस मोमिन का दिल हुआ कि मैं उसके पास जाकर पूछूं, शायद वो हम जैसा बशर हो, शायद वो हम जैसा बशर हो। तो वो उनके पास जाता है। उनके पास जाने के बाद वो उनसे पूछता है कि ये लोग कौन हैं जिन्होंने कफन पहने हैं और ये फूल रख रही है। कहा कि तुम कौन हो? कहा मैं अभी जिंदा हूँ। कहा कि मैं अभी जिंदा हूँ, लेकिन ये मैं कब्रिस्तान में अजीब हालात देख रहा हूँ। आज शब जुमा है। कहा क्या तुम्हें नहीं मालूम? शब जुमा जो मरहूमीन को इसाले सवाब किया जाता है, ये उनके लिए जो तुम देख रहे हो आसमान से फूल गिर रहे हैं। इधर असल इनके मरहूमीन को लोगों ने, अपने अजीज़ो अकारिब ने इनको इसाले सवाब सदका जारिया किया है, जो ये फूलों को उठाकर कब्र में डालकर कह रहे हैं शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, उसने कहा कि आपके साथ ऐसा क्यों नहीं है जो इनके साथ है। वो बुजुर्ग मुस्कुराते हैं और हाथ पकड़ के कहते हैं मेरी कब्र के अंदर देखो। वो बुजुर्ग हाथ पकड़ के उसको कहते हैं कि मेरी कब्र के अंदर देखो। अब जैसे ही वो उस कब्र के अंदर देखते हैं, वो देखते हैं कि नीचे पूरा गुलाब का गुलदस्ता, गुलाब का बिस्तर तैयार है। गुलाब का पूरा बिस्तर तैयार है नीचे। गुलाब का पूरा बिस्तर नीचे तैयार है। जरा सोचें यहां से बात कि कितने नेक होंगे वो कि जो कब्र को गुलाब का पूरा बागीचा उनको मिला हुआ है। जो हम अक्सर दुआ भी करते हैं, या अल्लाह कि इनकी कब्र के बाग को जन्नत के बागों में से हसीन बाग बना। निज़ाम मोहतरम, उनकी कब्र फूलों से बनी थी और जिसको देखकर महसूस हो रहा था ये कितने दुनिया के अंदर नेक शख्स होंगे। उसने कहा कि मुझे भी कुछ ऐसा अमल बताएं जो आपने किया और आपकी कब्र इतनी अच्छी खूबसूरत है। जन्नत के बागों में से एक हसीन बाग आपकी कब्र है। कहने लगे मुझसे नहीं, मेरे बेटे से पूछो। मुझसे नहीं, मेरे बेटे से पूछो। कहा आपका बेटा कहाँ है? कहा कि मेरा बेटा फुला इलाके में फुला जगह पर मेरा घर है, वहाँ मेरा बेटा रहता है, मेरी बीवी है, उससे जाकर पूछो कि ये क्यों मेरी कब्र ऐसी है। वो मोमिन क्या था? बेदार हुआ। वो मोमिन वहाँ गया। वहाँ जाकर वो उसी जगह पर जाता है जहाँ उसने बताया था कि जाना है, और वहाँ जाकर वो उनसे नॉक करता है दरवाज़े से। कहा आप कौन? उसने कहा कि मैं फुला इब्ने फुला, मैंने तुम्हारी बाप की कब्र देखी जो फूलों से महक रही थी और वहाँ तरह तरह के फूल थे। और कब्र के अंदर फूलों के गुलदस्ते, पूरे फूलों का बाग था, जैसे जन्नत का बाग होता है। और मैंने जब उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं आपने कौन सा ऐसा अमल किया, तो उन्होंने कहा मेरे बेटे से पूछना, मैं इसीलिए देखने के लिए आपसे पूछने के लिए आया। जब ये बात आई तो वो शख्स कहने लगा रुको मैं अपनी वालिदा को बुलाता हूँ। पर्दे के पीछे वालिदा थी और उस शख्स ने सारा वाकया उनको बताया कि ये आपके शौहर की कब्र फूलों से भरी है। वो कौन से ऐसे अमाल थे? कहा कि मेरे बाबा एक बहुत बड़े अमीर शख्स थे। यूँ हिसाब लगा लें कि वो शहर के बहुत बड़े आदमी थे और अमीर थे। जब उन्हें हिस्से मिल रहे थे दौलत के,
تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ جو ان کا حصہ بنتا تھا انہوں نے کہا یا اللہ یہ حصہ میں اپنے لیے نہیں، یہ میں تیرے نام پر غریبوں کو دے رہا ہوں، یہ حصہ جو میرا بنتا ہے یہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تجھے گواہ بنا کر غریبوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہم نے اپنے بابا سے کہا بابا اپنے اتنی زیادہ بڑی دولت اپنے ہاتھ سے جانے دی، اس میں ہم اپنے آپ کو ہماری 7 نسلیں پل سکتی تھی، ہماری 7 نسلوں کے اندر کمانے کی طاقت نہ ہوتی، یہ دولت پوری کر دیتی، لیکن آپ نے یہ اللہ کی بارگاہ میں دے دی۔ کہا بیٹا نہیں، اس کا اجر مجھے اللہ دے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات بیٹے نے بتائی کہ میرے بابا نے سب سے پہلے جب جائیداد بیچی تو اس میں سب سے پہلے حصے داروں کو ان کا حصہ دے دیا، جو حصے تھے برابر کے اپنا حصہ اللہ کے نام کر دیا، اور جتنے بھی حصے دار تھے ان کو برابر کا حصہ عدل کے ساتھ دے دیا۔ 2 لوگ آپس میں ہماری رشتہ داری تھی جو لڑ رہے تھے، فساد میں تھے، جھگڑتے رہتے تھے، میرے بابا نے خود جا کر ان کی صلح کروائی اور یہ کہہ دیا کہ خبردار میرا نام نہ لینا کہ میں نے تمہاری صلح کروا دی۔ ناظرین، یہ باتیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہی باتیں ہیں جو ہمیں ہماری برزخ کو سنوارنے والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب میرے بابا نے یہ کہا کہ میں نے اپنی کل جائیداد اللہ کے لیے صرف کر دی، اپنا حصہ پورا اللہ کی طرف دے دیا، تو اللہ نے بھی پھر اس کا بدلہ کیا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ سورہ الرحمن میں کہتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ انہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے نام پر دیا تھا اپنی فیوریٹ چیز، اللہ نے کہا اب تم برزخ میں آرام سے رہو، تم عالم برزخ میں آرام سے رہو۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو ہمیں اس واقعے سے کیا ملتا ہے، اور وہ سب کچھ ان کو بتاتا ہے کہ یہ تھا۔ ناظرین، یہاں یہ واقعہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ میں نے منازل الآخرہ کتاب سے لیا ہے اور وہیں سے پڑھا ہے۔ پورے واقعے کو بتانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ غور سے سنیے گا، اپنی دنیاوی زندگی میں بہت مگن ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمیں بس ہمارا پورا پڑنا چاہیے، دوسرے بھاڑ میں جائیں۔ معذرت کے ساتھ ہماری یہ سوچ ہے، ہمارا پورا پڑ جائے باقی بھاڑ میں جائے۔ ہم نہیں سوچتے، ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ لیکن اس شخص کی جو قبر جنت کا باغ بنی، ان میں 3 باتیں ہمیں دیکھنے کو ملی جو ان کے بیٹے نے بتا دی۔ حصہ ملا، سب میں برابر کا عدل کے ساتھ بانٹا، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ انہوں نے اپنا حصہ اللہ کے نام کر دیا، اور تیسرا جو کام کیا انہوں نے، جو فیملیز کے اندر جھگڑے وغیرہ چل رہے تھے انہوں نے اس کو ختم کروا کے ان کو ایک کر دیا، لیکن اپنا نام ظاہر نہیں کیا۔ اب سوچ لیں جو یہ 3 کام کرے اس کی تو عالم برزخ میں ایسی ہے، اس کی تو عالم برزخ بڑی اچھی ہے، اس کی تو زندگی عالم برزخ کی بڑی زبردست زندگی بننے والی ہے۔ لیکن جو ان 3 کے برعکس کام کرے، جڑے ہوں کو علیحدہ کروا دے، کسی کا مال کھا جائے اور عدل نہ کرتا ہو، تو سوچیں اس کے ساتھ ہونے کیا والی ہے۔ ہر نیک کام کرنے سے پہلے یہ نہ کہیں میں کل کر لوں گا، یہ سوچ کے کریں کل نہیں آنی، یہ سوچ کے کریں کل ہم ہو نہ ہو آج یہ کام ہونا چاہیے۔ جب ہم اس چیز پر قائم ہو جائیں گے، جب ہم اس چیز پر قائم اٹل ہو جائیں گے، اس کے بعد ساری بات ہماری عالم برزخ کی زندگی بڑی اچھی گزرنے والی ہے۔
लेकिन अगर हम इससे दूर हैं तो हमारी बर्दख बड़ी ख़राब है। हमारे माशरे में ये 3 चीज़ें समझी कुछ नहीं जाती जो मैंने बताई हैं, लेकिन दर हकीकत है वो यही। अल्लाह ताला हमारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, ऐसी दुआ हमेशा करें। और याद रखें, एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि बाखुदा ये आप अमल करके देख लें, आपकी ज़िंदगी बड़ी आसानी से गुजरने वाली है और आप बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करेंगे। कोशिश करें कि अपने वालिदैन जो मरहूमीन हैं, सुबह के वक्त उठें तो फातिहा, रात के वक्त सोएं तो फातिहा, दिन में नमाज पढ़ें तो उनको इसाले सवाब करें। ये आपके वालिदैन का हक है कि अगर आप दीन की तरफ हैं तो ये आपके वालिदैन का हक है कि उनको इसाले सवाब पहुँचाया जाए। और दुआ में सबसे बेहतरीन दुआ वालिदैन के लिए रब्बा अरहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और जो एक नमाज में पढ़ते हैं आपको भी पढ़ सकते हैं। जुमेरात की रात लाजमी जागें, अपने मरहूमीन के लिए सारी रात पढ़ाई करें, उन्हें इसाले सवाब करें, क्योंकि वो आपकी फातिहा के बड़े मुहताज हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।